قیوم نظام صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی ایم کے جن کچھ کابرین کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ مذاکرات کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور ایک طرح کے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوششیں ہو رہی تھی پہلے سے ہی، آغاز سے ہی، جیسے ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک باتیں اس انداز میں آ رہی تھیں کہ مذاکرات کے مخالف کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہونے چاہیے، کیا یہ ایک نارمل جمہوری رویہ ہے کہ ہم ایک پارٹی میں ایک کوئی اس کے حق میں رکھ رہا ہے، یعنی رائے رکھ رہا ہے، اور ایک کوئی اگینسٹ رکھ رہا ہے، یا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کا وہ ایک نتیجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ وہ آپس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک طرف تو عدالت کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مذاکرات بھی شروع کر دو، اور دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی اشارہ کر دو کہ وہ بیان کچھ اور دے دیں، اور خواجہ آصف جو ہے اس کو کہہ دو کہ بھائی آگے پارلیمنٹ میں ایک دو تقریریں کر دے۔ تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو میاں نواز شریف ہیں یہ اس وقت حکومت کو اصل میں کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی منشا کے مطابق یہ فیصلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہونے جو میرا اپنا تجزیہ ہے، جو میرے تجزیہ اطلاعات بھی ہیں، تجزیہ بھی ہے، جو میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف سے، میرا خیال ہے کہ میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ریاست کے طاقتور ادارے ہیں نا، یہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو فیصلہ جو بھی ہونا ہے یہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے اس کی، اور نواز شریف کی میرے خیال میں جو میرا ایک تجربہ بھی ہے سیاست کا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اب کیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے اور چند ہفتوں میں وہ سامنے آ جائے کھل کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہے گے کہ نواز شریف جو ہے وہ کوالیفائی ہو جائے، کوالیفائی ہو کے آئے، آ کے الیکشن میں حصہ لے، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جیسے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ملے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ نائل ہو سکتا ہے اور الیکشن ہو سکتے ہیں تو یہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی فیصلہ آ سکتا؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کلین سلیٹ ہو کے پاکستان آئیں گے اور آگے اگلے الیکشن میں شامل ہوں گے، پھر الیکشن ہوگا؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ابھی 2 مہینے رہ گئے ہیں نا بندیال چیف جسٹس دو، تو یہ بار بار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ستمبر تک جو لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو آئے گا چیف جسٹس وہ ان کو کوئی ریلیف دے گا، کوئی ریلیف دے گا، ان کو کوئی ریلیف دے گا۔ ریلیف ان کو کیا چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دیں، وہ کہہ جی جتنی ہونی تھی وہ ہوگی ختم، پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ریلیف تو اس کو یہی چاہیے نا کہ چوتھی بار اس کے امکانات پیدا ہو جائیں وزیر اعظم بننے کے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ایک جو ہے نا میرا جو ایک اور جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جب نواز شریف کی جو ہے وہ خواہش وہ پوری ہو، کیونکہ بڑا ایکٹیو ہے آصف زرداری بھی اس معاملے میں، اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں نون لیگ کے اوپر کہ بھئی آپ نے تو اپنی باری لے لی ہے، آپ کا تو وزیر اعظم ہے موجود اس وقت اور 1.5 سال اس کو ہو جائے گا الیکشن تک کہ وہ آپ تو اگلی باری تو ہماری ہے، اور یہ بلاول بھٹو کی ہے، اشارہ کرایوں میں کہہ بھی چکے ہیں، کہہ بھی چکے ہیں کہ مجھے میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھوں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہماری قسمت کے فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، سچ وہ ہوتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کچھ طاقت ایوانوں میں بند کمروں میں وہ باتیں ساز بات ہو، بھائی اس کو یہ کرنے دو، اس کو وہ کرنے دو، مذاکرات بھی چلنے دو، کرنا تو وہی ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ اور میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اس اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ پیپل پارٹی کا ہوگا، پتہ نہیں یہ کون ہوگا وہ، لیکن میرا اپنا یہ ایک ہے کہ وہ کوشش یہ ہوگی کہ بھائی اگلا وزیر اعظم جو ہے عمران خان کو تو وہ بننے نہیں دیں گے، سوائے ایک چیز ہے کہ وہ بہت زیادہ اگر دباؤ آتا ہے امریکہ کی طرف سے، جو کہ مشکل ہے۔ ایک ہی سانس میں آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ، ہاں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے معلومات بھی ہیں، میرا تجزیہ بھی ہے، ساری عمر اسی میں چیزیں میں گزری ہے کہ اگر تو امریکہ جو ہے وہ جس طرح کے لابی ہو رہی ہے عمران خان کی وہاں پر، اگر تو امریکہ بہت زیادہ پریشر ڈال دے، وہ کہے کہ نہیں یار آپ اس کو جو ہے نا آنے دو کیونکہ یہ پبلک اس کے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو جب آئی تھی 88 میں تو اس وقت میں مرکزی عہدیدار تھا، مرکزی سیکرٹری اطلاعات، میرے علم میں ہے کہ انہوں نے جا کے پہلے امریکہ سے بات کی تھی کہ بھائی میں آؤں گی تو میں کوئی انتقام نہیں لوں گی، میں نے یہ نہیں، ایک کوشش ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں وہ الیکشن آئیں، الیکشن جیتی، پھر بھی ان کو کوشش کی گئی روکنے کی IGI بنا کے، اور ان کی یہ تعداد کم کی گئی تاکہ یہ 2/3 اکثریت لے کر نہ آئیں۔ تو اس وقت مجھے جنرل حمید گل نے خود مجھے آمنے سامنے جیسے بیٹھے ہیں کہا تھا کہ یہ 6 مہینے کے بعد جب وزیر اعظم بنی ہے بے نظیر
بھٹو تو سی آئی اے کے لوگ ان کو ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ دس لیڈی ہیز بیٹریڈ اس، اس لیڈی نے، اس خاتون نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہم سے کوئی وعدے کیے تھے کہ میں آؤں گی تو میں یہ کروں گی، مگر وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھی نا، اس نے لابی کی، اپنی لابی کی، ڈپلومیسی کی اس نے، لیکن اس نے یعنی پہلے اقتدار حاصل کرنے کرنے کے بعد وہ بدل گئی، اشیر بعد حاصل کی اور اس کے بعد بدل گئی، اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ کو قابو رکھیا نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سودا نہیں کیا، بلکہ ایٹمی میزائل جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جب فوج نے اس کو بے نظیر کو کہ ہمیں یہ ہمارا سب سے بڑی ویک پوائنٹ ہے، ہمارے پاس ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارا کام ہی خراب ہے، تو وہ میں خود جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ چین کے دورے میں، کوریا کے دورے میں کیمل سنگ سے جا کے ملے تھے ملاقات، میں اس وقت ڈپٹی لیڈر تھا، بیگم نصرت بھٹو لیڈر تھی ڈیلیگیشن کی، تو اس دورے میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو وہ ٹیکنالوجی وہ ہمیں دیں گے، تو یہ میں نہیں شاید اس بات کا، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہمیں نا، یعنی یہ عمران خان کو بھی امکان ہو سکتا ہے اگر امریکہ نے پریشر ڈال ہاں دیا، اگر وہ آؤٹ آف دی وے جا کے پریشر یہ ڈال دے کہ اس نے کوئی آپس میں کوئی ڈیل کر لے اس سے اور کہے کہ بھائی تم یہ کام کرو گے، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا ایک سرد جنگ پھر شروع ہو گئی ہے اس علاقے میں، ابھی ظاہری طور پہ ڈیل ہوتی نظر بھی آ رہی ہے کہ امریکن سینیٹرز کے بیانات اور عمران خان کی اور دیگر نہیں، اس کے علاوہ ملاقاتیں، اس کے علاوہ اس کو بھی نظر انداز رہا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے کہ چین کی ڈومینیشن آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، روس اس کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، ادھر امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو استعمال کر کے روس کا جو عزائم ہے اور چین کے جو عزائم ہے اس کو کنٹین کر سکے، کیونکہ ایک ایسا ہمارا خطہ ایسا ہے نا، اللہ کے فضل سے ہماری ایک طاقت جو تھی ایک جغرافیائی، اس کو بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو بھی ہم نے ذاتی مفادات، گروہی مفادات، جماعتی مفادات، وہ جو ہے ریک سجر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یار یہ اتنی بیوقوف قوم ہے کہ انہوں جب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ ادھر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو نوکری کے دے دو جاؤ، چلو بات ختم، ہم آپ کو یہ کام کرا دیتے ہیں، میرے بیٹے کو نوکری دے دو جی، وہ داخلہ کرا دو، اس طرح کی تو یہ لوگ مطلب ہم انفارچونیٹلی، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے جو حل ہونے ہیں مسئلے، یہ برطانیہ نے کرنے ہیں، یہ امریکہ نے کرنے ہیں، یہ سعودی عرب نے کرنے ہیں، یہ قطر نے کرنے ہیں، اور یہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ بس تماشا ہے وہ دیکھتے جائیں۔